فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 پیج نمبر 64 سے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں بحث کریں اور اس کا علاج بتلائیں۔ بیماری سے غفلت، پیج نمبر 64۔ ہم غالباً اخلاقی بیماریوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے برے ہونے کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ صرف دوسروں میں نہ اپنے وجود میں۔ اگر ہم کسی دوسرے میں برے اخلاق اور بری رفتار کو دیکھیں تو اس کی برائی کو اچھی طرح جان لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی بری صفت بلکہ اس سے بدتر ہم میں موجود ہو تو اس کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ مثلاً دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا برا سمجھتے ہیں اور اس کے بجا لانے والے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خود دوسروں کے حقوق ضائع کر رہے ہوں لیکن اسے بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے کام کو تو دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا ہی نہیں جانتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ایسے کام کو ایک اپنی نگاہ میں بہت عمدہ اور اخلاقی قدر والا گردانتے ہوں۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ یہی حال دوسرے بری صفات کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کبھی اصلاح کرنے کی فکر میں نہیں جاتے، کیونکہ اگر بیمار اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو وہ علاج کرنے کی فکر میں نہیں جاتا، اور چونکہ ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے لہٰذا اس کے علاج کرنے کے در پہ بھی نہیں ہوتے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت اور مشکل یہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی سعادت کی فکر میں جائیں تو اس مشکل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور جس ذریعے سے بھی ممکن ہو ہمیں اپنی نفسانی بیماریوں کے پہچاننے میں کوشش کرنی چاہیے۔ نفس کی بیماریوں کے تشخیص کے راستے، پیج نمبر 65۔ بہتر ہوگا کہ نفس کی مختلف بیماریوں کی پہچان میں ان وسائل سے کہ جن سے ممکن ہے استفادہ کیا جائے، یہاں چند ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تقویت عقل۔ ملکوتی انسان کا اعلیٰ مرتبہ اور اس کے وجود کا ملترین امتیاز، جو انسان کے لیے تمام مخلوقات سے امتیاز دینے کا منشا اور مبدا ہے، اسے قرآن اور احادیث میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ روح نفس، قلب عقل، یہ تمام نام ایک حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو مختلف جہات کی وجہ سے مختلف نام دیے گئے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ حقیقت موجب فکر اور سوچ اور سمجھنا اور تعقل ہے، اسے عقل کا نام دیا گیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں عقل کو ایک ممتاز مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک علیحدہ فصل احادیث کی کتابوں میں مخصوص کی گئی ہے۔ احادیث میں عقل کو موجودات سے شریف ترین موجود اور احکام اور ثواب اور عقاب کا منشا بتلایا گیا ہے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے بولنے پر قدرت دی اور پھر اسے کہا کہ اے عقل آگے آ۔ عقل نے اطاعت کی اور آگے آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوٹ جا۔ عقل نے پھر اطاعت کی اور لوٹ گئی۔ اس وقت خداوند عالم نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تجھ سے بہتر اور محبوب ترین مخلوق خلق نہیں کی، تجھے کامل نہیں کروں گا مگر اس میں
کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں گا۔ جان لو کہ میرے اوامر اور نواہی تیری طرف متوجہ ہوں گے اور تجھی ہی سے ثواب اور عقاب دوں گا۔ انسان عقل کے ذریعے فکر کرتا ہے اور حقائق کو معلوم کرتا ہے، اچھائی اور برائی، فائدہ مند اور ضرر رسا ذمہ داریوں کی تشخیص کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہوتی تو اس کے اور حیوانات کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں تعقل اور تفکر اور تأمل اور تفقہ پر اعتماد کیا ہے، اور انسان سے چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو اپنے آپ میں کام میں لائے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خداوند ایسی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے شاید تم تعقل کرو اور تفکر کرو۔ نیز خدا فرماتا ہے وہ زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے تاکہ ان کے لیے دل ہو کہ فکر و غور کریں۔ نیز خدا فرماتا ہے سب سے بدتر حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے اور سوچ نہیں کرتے۔ خداوند عالم ان لوگوں کو جو عقل، کان اور زبان رکھتے ہیں لیکن حقائق کی پہچان میں ان سے کام نہیں لیتے، انہیں حیوانات کے زمرے میں شمار کرتا ہے، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر قرار دیتا ہے کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ خدا فرماتا ہے خدا پلیدی کو ان پر قرار دیتا ہے جو تعقل نہیں کرتے۔ انسان میں جتنی اچھائی ہے وہ عقل سے ہے، عقل سے خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور قیامت کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے مہیا ہوتا ہے، پیغمبروں کو قبول کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو ان میں ڈھالتا ہے، برائیوں کو پہچانتا ہے اور ان سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں عقل کی عظمت اور جلالت بیان کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک سوال کرنے والے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عقل وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہشت حاصل کی جاتی ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاقل ہوگا دین رکھتا ہوگا، اور جو شخص دین رکھتا ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام سے فرمایا کہ خدا کی لوگوں پر حجت اور دلیلیں دو ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری حجت انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہیں اور باطنی عقل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے عقل کے لحاظ سے کامل تر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق تمام سے بہتر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کا رہنما عقل ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کا دوست عقل ہے اور اس کا دشمن جہالت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کا خود پسند ہونا اس کے عقل کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے حشام سے فرمایا کہ جو شخص بغیر مال کے بے نیازی اور روح کو حسد سے آرام اور اطمینان میں رکھے اور دین میں سالم رہے، اسے تذرہ اور زاری سے خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ خدا اس کی عقل کو کامل کر دے۔ جو شخص عاقل ہوگا وہ قدرے کفایت پر قناعت کرے گا، اور جو شخص کفایت کی مقدار پر قناعت کرے گا وہ غنی اور بے نیاز ہوگا، اور جس نے مقدار کفایت پر قناعت نہ کی وہ ہرگز بے نیاز نہ ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند انسان دنیا کے زائد امور کو ترک کرتے ہیں، چاہے کہ گناہوں کو، جبکہ ترک دنیا افضل ہے تو گناہوں کا ترک کرنا تو واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا اگرچہ اس کی روح اس کی طرف مائل ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مروت نہیں رکھتا اور جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا، وہ مروت نہیں رکھتا۔ سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو دنیا کو اپنے نفس کی قیمت قرار نہ دے، اور جان لو کہ تمہارے جسم کی قیمت سوائے بہشت کے اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا اسے بہشت کے عوض کسی اور چیز کے مقابلے فروخت نہ کرو۔ ان تمام احادیث سے عقل کے پر ارزش اور قیمتی ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس سے معارف اور علوم اور ایمان کا لانا، عبادت خدا اور اس کی شناخت، مکارم اخلاق سے استفادہ کرنا اور رذائل اور گناہوں سے اجتناب کرنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ عقل انسان کے بدن میں ایک عادل قاضی ہے اور حاکم ہے، لیکن یہ صورت میں اچھا فیصلہ دیتا ہے جب اس کے لیے امن کا ماحول میسر ہو اور اس کے فیصلے کو مورد قبول قرار دیا جائے۔ یہ اس دانا اور قدرت مند اور مدبر اور خیر اندیش حاکم کے قائم مقام ہے، لیکن بشرط یہ کہ اس کے فیصلے اور حکومت کی تائید کی جائے۔ یہ ایک دانا مشورہ دینے والے اور مورد اعتماد اور خیر اندیش کے قائم مقام ہے، لیکن بشرط یہ کہ اس سے مشورہ طلب کیا جائے اور اس کے فرمان کو درست سنا جائے۔ اگر بدن پر عقل کی حکومت ہو اور خواہشات اور غرائز نفسانی پر اس کا تسلط ہو تو وہ بدن کی مملکت پر بہترین طریقے سے حکومت کرے گا، غرائز اور کبھی میں تعادل برقرار کرے گا اور تمام کو تکامل اور سیر و صعود علی اللہ پر برقرار رکھے گا۔ لیکن اس سادگی سے حیوانی خواہشات اور تمیلات عقل کی حکومت کو قبول کر لیں گے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیں گے، نہ بلکہ یہ اتنی فتنہ انگیزی اور خراب کاری کریں گے تاکہ وہ عقل کو میدان سے باہر نکال دیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عقل کو قوی کیا جائے، کیونکہ عقل جتنا طاقتور اور نافذ تر ہوگا وہ داخلی دشمنوں کو بہتر پہچانے گا اور ان پر تسلط حاصل کرنے اور انہیں دبانے پر زیادہ قادر ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقل کو مضبوط بنانے کی کوشش اور جہاد کریں۔ نمبر 2، عمل سے پہلے فکر کرنا۔ عمل کی قوی کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کام کے انجام دینے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس کام کے نتائج اور آثار اور دنیاوی اور آخروی اثرات کو خوب دیکھنا چاہیے، اور یہ عہد کر لیں کہ کسی کام کو بھی اس کی عاقبت اندیشی سے پہلے انجام نہ دیں، تاکہ آہستہ آہستہ سوچنے اور تفکر کے ذریعے اپنی روح کو آگاہ کیا کریں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کو اچھے کاموں اور ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچنا تجھے پشیمانی سے محفوظ کر دے گا۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی کام کی فرمائش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے کہنے پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہ سوال اور آپ کا یہ جواب 3 دفعہ رد و بدل ہوا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میری فرمائش یہ ہے کہ جب تم کسی کام کو انجام دینا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں پہلے خوب غور و فکر کر لو۔ اگر اچھا ہوا تو اسے بجا لاؤ اور اگر شک اور اشتباہ ہو تو اسے بجا نہ لاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اگر لوگ اپنے کاموں میں تدبر کرتے تو کبھی ہلاک نہ ہوتے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انجام کو سوچنا اور جلد بازی نہ کرنا خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے۔ معصوم کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ غور و فکر شیشے کی طرح ہے جو تمہیں اچھائی اور برائی ظاہر کر دے گا۔ حیوانات اپنے کاموں میں غرائز اور حیوانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور غور و فکر نہیں رکھتے، لیکن انسان چونکہ اس کے پاس عقل ہے لہٰذا اسے پہلے کاموں میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے عاقبت اندیش ہونا چاہیے، اگرچہ انسان بھی وہی حیوانی غرائز اور خواہشات رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی حیوانی خواہش کا طالب ہوتا ہے تو فوراً اس کے بجا لانے میں دوڑتا ہے اور اس کی حیوانی خواہش اور غریزہ اسے غور و فکر کی مہلت نہیں دیتا کہ کہیں عقل اس میدان میں نہ آ جائے اور اس کی حیوانی خواہش کے لیے سد راہ نہ بن جائے۔ لہٰذا اگر ہم سے ہو سکے کہ ہم اپنے آپ کو یوں عادت دیں کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس میں خوب غور و فکر کریں، عقل کے راستے کو کھول دیں اور اسے اس میدان میں کام کرنے دیں، اور جب عقل اس میدان میں وارد ہوگا تو وہ اس اقدام کے واقعی مصالح اور مفاسد کو درک کرے گا اور حیوانی خواہشات اور تعمیلات میں اعتدال پیدا کرے گا
اور ہمیں تکامل انسانی کے صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا، اور جب عقل طاقتور ہوگا اور جسم کی مملکت میں حاکم ہو جائے گا تو پھر وہ انسانیت کی داخلی دشمنوں اور نفسانی بیماریوں سے ہمیں آگاہ کر دے گا اور اس کے علاج اور روکنے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن اور احادیث میں غور و فکر اور تعقل اور تدبر کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے۔ نمبر 3، نفس کے بارے میں بدبینی۔ اگر انسان اپنے اندر کو دیکھے اور اپنی نفسانی صفات کو انصاف کی نگاہ سے تولے تو پھر وہ اپنی نفسانی بیماریوں اور عیوب سے آگاہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ آگاہ ہے، یعنی اپنے اندر نیکی اور بدی کے وجود کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن عذر لانے کے پردے اپنی بصیرت کی آنکھ پر ڈالا رہتا ہے۔ لیکن ہم میں سب سے مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ ہم فیصلے اور حکم دینے میں غیر جانبدار نہیں رہتے، بلکہ اکثر اوقات ہم اپنے بارے میں خوش بین اور خود پسند ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے افعال اور صفات اور گفتار کو اچھا اور بلا عیب سمجھتے ہیں۔ انسانی نفس امارہ ہمارے حیوانی کاموں کو ہمارے سامنے ایسا خوشنما بناتا ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کے کام اس کے سامنے خوشنما بنائے گئے ہیں اور انہیں نیک سمجھتا ہے، آیا تو نے نہیں دیکھا؟ پس خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھ پاتے تاکہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نفس پر بدگمان اور بدبین رہیں اور یہ احتمال دیں، بلکہ یقین کریں کہ ہم بہت سی برائیوں اور بیماریوں میں گرفتار ہیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے نفس کے بارے میں سوچیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے متقیوں کی صفات میں فرمایا کہ ان کا نفس ان کے نزدیک مورد تہمت اور بدگمانی میں قرار پاتا ہے اور وہ اپنے کاموں میں خوف کھاتے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی کسی کی تعریف کا مورد قرار پاتا ہے تو اپنی تعریف کیے جانے میں ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے زیادہ واقف ہیں اور خدا ہم سے بہت زیادہ آگاہ ہے۔ بزرگ موانع میں سے ایک مانع جو اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی نفسانی بیماریوں سے آگاہ ہو اور اس کی اصلاح کرے، یہی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی دور کر دیا جائے اور بطور انصاف اور یہ احتمال دیتے ہوئے کہ ہم میں عیب موجود ہیں اپنے آپ کو پایا جائے تو اس وقت ہم اپنی بیماریوں کو بھی پہچان لیں گے اور ان کی اصلاح بھی کریں گے۔ نمبر 4، روحانی طبیب کی طرف رجوع۔ انسان کا اپنے عیبوں کو پہچاننے کے لیے ایک ایسے اخلاق کے عالم کی طرف کہ جس نے اپنے نفس کی تہذیب کر رکھی ہو اور اچھے اخلاق سے متصف ہو چکا ہو، رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے اندرونی صفات اور احوال کو بطور کامل اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور اس عالم سے خواہش کرے کہ وہ اس کے نفسانی عیوب اور بری صفات سے اسے آگاہ کرے۔ ایک روحانی طبیب جو اسلامی اخلاق اور نفسیات کو جانتا ہو اور خود عامل اور مکارم اخلاق کا پابند ہو، وہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے راستے سے بتلانے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان اس قسم کا آدمی پیدا کر لے تو اسے خداوند عالم کا اس بزرگ نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن صد افسوس کہ اس قسم کے آدمی بہت کمیاب ہیں۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ روح کی بیماریوں کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا بیمار پر فرض ہے کہ اپنی اندرونی صفات اور افعال کو بغیر چھپائے روحانی طبیب کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے تاکہ وہ اس کی بیماری کی تشخیص کر سکے، اور اگر بیمار نے اس بارے میں روحانی طبیب کی مدد نہ کی اور واقعات کے اظہار میں پس و پیش کیا تو وہ اس مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نمبر 5، دانا دوست کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا اور دانا اور خیر خواہ دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے جو تہذیب نفس
اور بری صفات کے پہچان کے راستے میں انسان کی مدد کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دانا ہو اور بری اور اچھی صفات کو پہچانتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ خیر خواہ اور مورود اعتماد بھی ہو، اس واسطے کہ اگر وہ اچھی اور بری صفات کو نہ پہچانتا ہو تو وہ اس کے متعلق اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اور اگر وہ مورد اعتماد اور خیر خواہ نہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ دوستی کی حفاظت اور ناراضگی کے مول نہ لینے کی وجہ سے اپنے دوست کے عیب کو چھپا لے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس کے عیب کو اس کے سامنے اچھا بیان کرے اور اس عیب پر اس کی تعریف اور تمجید شروع کر دے۔ اگر کوئی اس قسم کا دوست پیدا کرے اور اس سے خواہش کرے کہ وہ جو نقص اور عیب اس میں دیکھے اسے اس کا تذکرہ کر دے تو اسے اس کی یاد دہانی اور تذکرے پر اس کی عزت اور قدردانی کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایسے دوست سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے تذکرات سے استفادہ اور اس کی عزت اور قدردانی پر اسے یہ باور کرائے کہ اس کے عیب بیان کرنے پر نہ صرف اسے برا معلوم نہیں ہوتا بلکہ اس سے وہ خوشحال بھی ہو جاتا ہے۔ اس دوست پر کہ جسے خیر خواہ قرار دیا گیا ہے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اخلاص اور صداقت کو عملی طور پر ثابت کرے، بطور انصاف اور بغیر محبت اور بغض کے دوست کی صفات کو پرکھے اور دقت کرے اور اس بارے میں جو اس کا نظریہ ہو اسے وہ خیر خواہی اور دوستانہ زبان میں اسے بتلائے، اور جہاں تک ہو سکے یہ اسے تنہائی اور مخفی طور سے بتلائے اور اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنے سے پرہیز کرے۔ اس کی غرض واقعے کا بتلانا ہو اور مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بطور آئینہ ہوتا ہے جو خوبیوں اور اچھائیوں کو بغیر کم اور زیادہ کے ظاہر کرتا ہے۔ البتہ ایسے مہربان اور اصلاح طلب دوست جو انسان کے عیوب کو اصلاح کے لیے بیان کر دیں بہت ہی کمیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ایسا دوست مل جائے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت پر فائز ہوتا جائے گا۔ اسے اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس کی یاد دہانیوں پر خوشحال ہونا چاہیے، اس کے شکریہ کا اظہار کرے اور اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ جو دوست اصلاح کی غرض سے انسان کے عیب کی یاد دہانی کرا رہا ہے وہ انسان کا بہترین اور فائدہ مند دوست ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی خیر خواہی اور یاد دہانی سے رنجیدہ خاطر ہو اور اس کے دفاع یا انتقام لینے پر اتر آئے۔ اگر کسی نے تجھے بتلایا کہ کئی ایک بچھو تیرے لباس پر موجود ہیں، کیا اس کے اس بتلانے سے تو رنجیدہ خاطر ہوگا اور اس سے انتقام لینے پر اتر آئے گا؟ اس کے اس کہنے سے خوشحال ہوگا اور اس کی قدردانی کرے گا۔ برے صفات بھی بچھو کی طرح ہوا کرتے ہیں بلکہ اس سے بدتر ہوتے ہیں اور انسان کے جسم پر ڈنک مارتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ جو ایسے بچھو سے بچانے میں ہماری مدد کرے اس نے ہماری بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیب کو میرے لیے بیان کرے۔ نمبر 6، دوسروں کے عیب سے نصیحت لینا۔ انسان غالباً اپنے عیب سے غافل ہوتا ہے لیکن دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے اور اس کی برائی کو خوب سمجھتا ہے، اور مثال مشہور ہے کہ دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اسے پہاڑ سمجھتا ہے لیکن پہاڑ کو اپنی آنکھ میں نہیں دیکھتا۔ لہٰذا ایک راستہ اپنے نفسانی عیوب کی پہچان کا دوسروں کے عیوب کو دیکھنا ہے۔ جب کسی عیب کو دوسروں میں دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے اسے اپنے میں ڈھونڈے اور اپنے آپ میں اسے مورد تفتیش قرار دے اور اپنے آپ میں رجوع کرے۔ اگر وہی عیب اس میں موجود ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی صحیح اور کوشش کرے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے عیب سے نصیحت حاصل کرے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کر لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعادت مند انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ نمبر 7، اعتراض کیے جانے سے نصیحت حاصل کرے۔ دوست اکثر عیب کے ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اس کے برعکس دشمن اکثر عیب پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں۔
اگرچہ وہ اعتراض کرنے میں مخلص نہیں ہوتے، بلکہ حسد، بغض، انتقام لینے کی غرض انہیں تنقید کرنے پر ابھارتی ہے۔ بہرحال انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض اور تنقید اور عیب جوئی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض سے دو طریق سے کسی ایک سے روبرو ہو سکتا ہے۔ پہلے، یا تو وہ اپنے آپ کو ان اعتراضات سے دفاع کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عیب جوئی دشمن سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کے بیان کرنے میں اچھائی کی نیت نہیں رکھتا، لہٰذا جس طرح سے بھی ہو وہ اپنے لیے دفاع کی حالت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی آواز کو خاموش کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ اس طرح کا انسان نہ فقط اپنے عیب کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری غلطی اور خطا اور اشتباہ میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے۔ دوسرے، وہ دشمنوں کے اعتراضات کو اچھی طرح سے سنتا ہے اور پھر حقیقت شناسی کی نیت سے اپنے آپ میں رجوع کرتا ہے اور بطور انصاف اس اعتراض کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ دشمن کا اعتراض درست ہے اور اس کا نفس معیوب ہے تو فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر مصلحت کا تقاضا ہو تو ایسے دشمن سے کہ جس نے اس کا عیب بیان کیا ہے اور وہ اس کے نفس کے پاک کرنے کا وسیلہ بنا ہے، شکریہ ادا کرے۔ ایسا دشمن اس لحاظ کرنے والے دوست سے کہ جو اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور اس کے اس عیب پر تعریف کرتے ہوئے چاپلوسی کر کے اسے جہالت اور نادانی میں رکھے رہتا ہے، بہت زیادہ بہتر اور مفید ہوگا۔ اور اگر اس نے سوچ و بچار کے بعد دیکھا کہ دشمن کا بیان کردہ عیب اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر خدا کا شکریہ ادا کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے کہ کہیں اس برے عیب میں بعد میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس صورت میں انسان ایسے دشمن سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا اس طرح کرنا اس سے مانا نہیں ہوگا کہ وہ عقلائی اور شرعی طریقے سے دشمن کی سازش اور خیانت کے نقشے کو ناکام بنا دے۔ نمبر 8، روح کی بیماریوں کی علامتیں۔ بیماری کی پہچان کا ایک بہترین طریقہ اس کی علامتوں سے ہوا کرتا ہے۔ جسم کی بیماری دو میں سے ایک طریقے سے پہچانی جاتی ہے، یا تو درد کے محسوس کرنے سے اور یا کسی عضو کے اس کام کے انجام دینے سے کمزور پڑ جانے سے جو اس کے ذمے قرار پایا ہے، کیونکہ بدن کے نظام کے برقرار رہنے میں اس کے ہر عضو کا مخصوص عمل ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی عضو اس کام کے انجام دینے میں کمزور ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ عضو مریض ہو گیا ہے۔ مثلاً آنکھ اگر سالم ہو تو وہ خاص شرائط کے ساتھ دیکھتی ہے، پس اگر شرائط کے ہوتے ہوئے یا تو بالکل نہ دیکھے یا اچھی طرح نہ دیکھے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہے۔ اسی طرح بدن کے بقیہ تمام اعضاء اور جوارح مثل کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر، گردے وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہوا کرتا ہے کہ جسے وہ سلامتی کی حالت میں انجام دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ مخصوص کام انجام نہ دیے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہیں۔ انسان کی روح اور نفس بھی اسی طرح ہے کہ اس کے لیے فطرت اور خلقت کے لحاظ سے مخصوص کام قرار دیے گئے ہیں جنہیں اس کو بجا لانے ہوتے ہیں۔ روح عالم ملکوت سے آئی ہے، علم اور رحمت، قوت، احسان، انصاف پسندی، محبت، معرفت، نورانیت اور دوسرے کمالات اور مکارم اخلاق سے اسے سنخیت حاصل ہے اور ان سے مربوط ہے۔ یہ فطرت کے لحاظ سے علت کو معلوم کرتی ہے اور خدا طلب ہے، ایمان اور خدا کی طرف توجہ اور اس ذات سے محبت اور عقل مندی، اس کی عبادت اور اس سے دعا اور راز و نیاز روح کی سلامتی اور صحت کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح علم و دانش اور اللہ کے بندوں کی رضا الہی کے لیے خدمت، قربانی اور اثار، عدالت خواہی اور دوسرے مکارم اخلاق روح کی صحت اور سلامتی کی علامتیں شمار ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس قسم کی صفات اپنے آپ میں موجود پائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی روح سالم اور صحیح ہے، اور اگر اسے احساس ہو کہ وہ خدا کی طرف توجہ نہیں رکھتا اور عبادت اور دعا اور مناجات سے لذت حاصل نہیں کرتا اور اس سے بھاگتا ہے، خدا کو دوست نہیں رکھتا اور صرف مقام اور مرتبہ
جاہ و جلال، دولت اور ثروت اور اولاد اور بیوی اور شہوت رانی اور لذات حیوانی کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے اور زندگی سے صرف منافع شخصی کا ہدف رکھتا ہے اور فداکاری اور قربانی اور ایثار اور احسان اور خدمت خلق سے لذت حاصل نہیں کرتا اور دوسروں کے درد اور مصیبت سے دردناک نہیں ہوتا، ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس کی روح واقعاً بیمار ہے۔ اگر وہ اپنی سعادت کو چاہتا ہے تو اسے بہت جلدی اپنی روح کی اصلاح اور علاج کرنا چاہیے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔